روحانی شفا تو یہ ہے، اس پر عمل کرو گے دوزخ کی آگ سے بچو گے، جنت میں ٹھکانا ہو۔ اور جسمانی شفا یہ ہے کہ پڑھ کے چھو کر دو جب بھی فائدہ ہو، ہے نا۔ حرف پڑھو گے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مقام ہے قرآن کریم کا، سبحان اللہ۔ ایک اسپتال میں کسی نے کہا، وہ مسلمان تھا، اس نے ڈاکٹر، اس نے کہا ڈاکٹر سے مجھے ان کا وہ تھا سب کا بڑا، اس نے کہا جی میری رائے ہے اگر آپ اپنے کلینک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو ایک ترکیب ہے کہ ہر کمرے میں ایک اسپیکر فٹ کروا دو، اور سورہ رحمان ہے قرآن شریف کی ایک سورت، وہ صبح شام سنواؤ، تمہارے خطرناک سے خطرناک مریض بھی ٹھیک ہو جاتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسی بات ہے بس شروع کر دی۔ ہندو بھی مسلمان بھی سب سنتے سورہ رحمان، جو کینسر کے بھی مریض تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے جی، آپ انتظر رہو سورہ رحمان کی تلاوت سے۔ اور وہ مریض بھاگ بھاگ کے آتے تھے، کہنے لگے اسپتال میں اور جو کچھ ہے من کو بڑی شانتی ملتی ہے، ہندو کہتے ہیں بڑی شانتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو غیر مسلموں کو تو قرآن سے شانتی ملے، مسلمانوں کو نہیں ملتی شانتی، مسلمانوں کو تو نوٹوں میں شانتی ملے، ہے نا۔ اللہ سنا ساجد، اس میں کوئی بات بھیجی تھی میں نے، وہ اس میں لکھا کہ 16 سال سے ایک کو جادو تھا، بس ان کو جو آیات شفا قرآن کریم میں ہے وہ بتائی، پڑھنے کے لیے اس کے سامنے پڑھی گئی اور پڑھنی شروع کر دی زور دور۔ اب تو جو آسان ہو گیا، جو پڑھنا بھی نہیں جانتے موبائل میں لوڈ کر کے چلتا کر پڑھانی شروع کری، تو وہ اس کے اوپر حاضر ہو گیا، کہنے اسے بند کر دو، اسے بند کر دو، کہنے دماغ خراب ہو رہا ہے، اسے بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا جی وہ یوں کہہ رہی، انہوں نے فون کر کے پوچھا، یوں کہہ رہی بند کر دو، کہنے بس بند نہ کریے چلنے دی۔ انہوں نے کہا میں اسے پھوڑ دوں گی اسے موبائل کو، انہوں نے کہا کہ پھوڑا یا کچھ کہ تم اسے ہاتھ میں لگانے دیو، پڑ جائے، اتنے پیچھے کو گر گئی، وہ پلت سی میں ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے الٹی ہوئی، اور الٹی میں کچا گوشت اور کانٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے، وہ نکلے اس کے اندر الٹی میں، پتھر کی کنکریاں، اس پہ اوم لکھا ہوا تھا، نہیں اتنا سخت جادو، الٹیوں میں نکلا، تے الٹی وہ نکلے، سب بوال نکل گیا۔ جب سب نکل گیا، انہوں نے کہا اب میں بالکل ایسی ہو گئی جیسا کبھی مجھے کچھ مرض ہی نہیں تھا، 16 سال کا جادو۔ اچھا جب وہ جانے لگا تو وہ بولا، کہنے جی میرا گرو جس نے مجھے بھیجا تھا وہ آ رہا ہے، اور اس سے ذرا سی بات کر لیو جب جاؤں گا میں۔ چلو، وہ ایک سادھو تھا، کسی مندر میں رہتا تھا، وہ پتہ لیتے لیتے بمبئی ان کے مکان میں پہنچا اور جا کے کہا بھائی 500 روپے لے کے میں نے یہ جادو چھوڑا تھا اس پہ جی، اور اب میں پریشان ہوں تمہارے اس عمل سے جو تم نے کیا ہے، میرا جو جادو ہے وہ واپس دے دو، 5 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، 5 لاکھ روپے لے لو اور میرا جادو مجھے واپس دے دو۔ انہوں نے مشورہ کر کے کہا پھر لے جا، اس عورت کا ایک پلہ جیسا کاٹا اور کہا چل بے، اور اپنے ساتھ اس کو لے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھا اللہ کے کلام کا اثر۔ میں مسلمان ہی آج یوں کہنے لگے کہ نہیں یہ تو سیانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا یہ تو سیانے ہی کر سکیں، گندی چیز سے علاج ہو، گندے تو گھبرا میں اللہ کے کلام۔ حدیث شریف میں جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے دور، یہ شیطانی کا عمل تو ہے سارے، اور جہاں شیطان کو آواز کان میں نہ آئے وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے، تو اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو جن چپٹ رہا ہے اور کان میں اذان پڑھنی شروع کر دو، دونوں کانوں میں اذان پڑھنی شروع کر دو، دیکھو کیسے بھاگے۔ اثر اللہ نے اپنے کلام میں بڑا عجیب رکھا ہے قرآن کریم میں۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ وہاں گئے، اس میں کون سے ملک میں، کیا سارے تحریک تھے روس میں، تو وہاں تو ان کے ساتھ میں ایک مسلمان تھے، وہ لے گئے کہ ماں تحریے انہیں کہیں جو کسی کو نہیں مانتے، نہ خدا کو، نہ رسول کو، نہ بھگوان کو، نہ کسی کو۔ وہ فرقے کے لوگ تھے سارے، اس میں میٹنگ میں تھے عیسائی بھی وہ سب۔ تو جب سب کام سے فارغ ہو گئے، مشورہ کہا جی ہمارے ساتھی ہیں کچھ سنانا چاہیں، سنا لو بھائی۔
قاری عبد الباسط صاحب کو اشارہ کیا، انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ ایک رکوع انہوں نے پڑھا، اپنی مستی سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں کسی کی طرف۔ جب فارغ ہوئے، فارغ ہو کر دیکھا تو ان کے آنسو ٹپک رہے ہیں اور رومال سے پہنچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جو ساتھی تھے ان کا، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ رو کیوں رہے؟ کہنے بھائی ہمیں تو پتہ نہیں آپ کو ساتھی نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، مگر ایسا تھا دل کو چھو رہا تھا، دل کو چھو رہا تھا۔ تو غیر مسلم کے دل کو قرآن چھوئے تمہارے مطلب ہے ہم پڑھتے ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ کے کلام میں تو بڑی تاثیر ہے۔ کوئی لینے والا کرنے والا ہو، محنت چاہیے ہر کام کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب استغفار درود شریف میں کتنا بڑا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، اللہ کے نبی کا تو فائدہ ہے نہیں۔ وہاں تو تم نبی پڑھو درود جب بھی پہنچے گا، وہاں تو جس پہ اللہ برسا رہا ہو رحمت اور درود اور فرشتے برسا رہے ہوں، وہاں تمہارے درود کا کیا ٹھکانا۔